جو ہم لیٹ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آج صبح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس جو صدر زرداری نے 12 سال پہلے صدر ہوتے ہوئے بھیجا تھا، آج 12 سال بعد اس کیس کا ہیئرنگ ہوا اور ہم امن عدالت کا شکر گزار بھی ہے کہ جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیر ہوا درست ہوا کہ ان کا اب ہیئرنگ چل رہا ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ قائد عوام جو ہمارا آئین کا بانی ہے، وہ قائد عوام جس نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جس نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام جس نے مزدوروں کو حق دلوایا، وہ قائد عوام جو پورا مسلم امہ کو اسی پنجاب کے شہر لاہور میں جمع کر دیا تھا، وہ قائد عوام جس نے اس ملک کے غریب کو آواز دی، وہ قائد عوام جس نے ہمیں بولنے کا حق دلوایا، ووٹ کا طاقت دلوایا، جمہوریت دلوایا تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ اس قتل میں ایک عامر الوقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھا، ساتھ وہ جج صاحبان جن کا کام ہے انصاف کروانا، وہ جج صاحبان جو اس کیس میں سہولت کار بن گئے، خود قتل میں شامل تھے، وہ وکلا جو اس قتل میں شامل تھے، وہ سیاستدان جو اس میں شامل تھے، انشاءاللہ تعالی اب تاریخ کا درست کرنے کا موقع ملا ہے ہمارا جوڈیشری کو، وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، یہ داغ مٹھائے اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے، بار بار یہ فیصلہ سنا لیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ پاکستان کے عوام نے اس شہر لاہور شہر میں 1986 میں شہید محترمہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کا عوام کا رائے کیا تھا۔ اس ملک کے عوام نے 1988 میں قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا خیال میں، ان کا رائے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ اس پاکستان کے عوام نے وہ فیصلہ کر لیا ہے
اب انتظار ہے اس عدالت کا کہ وہ بھی یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سے یہ جرم ہوا. وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں اب وہ فیصلہ سنائیں, اپنا ریکارڈ کا درست کرے کہ اپنا عدالتی ریکارڈ وہ درست کریں گے, قانونی ریکارڈ درست کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ درست کیا جائے. تاریخ اگر درست ہوگا, اگر اس عدالت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا آئین کا بانی کو انصاف آخر کار دلوائیں گے, تو پھر شاید اس ملک کے عوام مانے کہ عام پاکستانی بھی اس عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں. ساتھیوں, آپ کو جو جدوجہد ہے وہ تاریخی ہے. ہم 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں, مگر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا, جیالوں کو انصاف ملے گا, گری خدا بخش کو آخر کار انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے, صدر زرداری کی ریفرنس کی وجہ سے, کشش فائز عیسیٰ کا بہادری کی وجہ سے آخر کار آپ کو انصاف ملنے والا ہے. ساتھیوں, ہم نے مل کے نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا ہے, مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نامکمل مشن ہے, میں اور آپ نے مل کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا, اور اس وقت جو پاکستان کا معاشی حالات ہے, جو پاکستان میں معاشی مشکلات ہے, اس کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس نعرہ میں ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ میں ہے, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے. آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے, وہ ایک دوسرے کو گالی نکالیں گے اور اپنے لیے ووٹ مانگیں گے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا خوبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں ہے. ہمارا ان سیاستدانوں جو پرانے سیاستدان بن چکے ہیں, ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہم 3 نسلوں سے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں آئے, سیاسی جماعتیں گئے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے, نہ کہ کسی کھلاڑی کے یا کسی اور کے. ہمارا انشاءاللہ تعالی ساتھی ہمارا اس غربت, اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے مقابلہ ہے, اور میرا جو سیاسی ٹریننگ ہوا ہے
وہ سیاسی ٹریننگ، اس میں وہ یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست موجود نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے دی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں بتاتی تھی کہ آپ نے اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے مزدوروں اور اس ملک کے پسماندے علاقے کا خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں نہ نفرت کی سیاست سکھائی، نہ تقسیم کی سیاست سکھائی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خدمت کی سیاست سکھائی ہے۔ اور آج اس معاشی بحران میں آپ نے میرا مدد کرنا ہے، آپ نے میرے بازو بننا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نئے نسل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ جہاں تک روزگار کی بات ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم روزگار کے مواقع اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو دلواتے ہیں۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے، اور ساتھ ساتھ مفت پاسپورٹ دے کے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع دنیا بھر میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت کا موقع ملا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم بننے والی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، اور آج بھی یہی میرے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو دو ڈگریاں ہاتھے میں لے کے گھوم رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے تو پھر یہ میرا ذمہ داری ہوگا، یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ ہم آپ کو روزگار کے مواقع دلوا دیں۔ ہم نے ماضی میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، جس سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو گجرانوالہ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ انہوں نے کہا اس کیس میں جج صاحبان ضیاء الحق کے سہولت کار بن گئے، لیکن اب ان سب کا بدلہ لیا جائے۔